سامری نے کیا کیا؟ یہ سونا چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا، اس کو میلٹ کیا، گرما کر کے پگھلایا، پگھلا کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا، بیل کا بچہ۔ اور بچھڑا جب سونے اور چاندی کے سارے دھاتوں سے مل کر کے بنا تو بڑا خوبصورت بچھڑا تھا۔ واللہ عالم اس کے ذہن میں کیا بات تھی، کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ بہت ہی ذہین و فتین آدمی ہو۔ تو اس نے بچھڑے کو بنانے کے بعد اب کیا کیا، اس بچھڑے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بچھڑا بولنے کے قابل ہوا۔ حضرات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مکہ میں میزبان اسرار قادری اور آپ دیکھ رہے اسرار قادری نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین کرام، آج کی جو ہمارے موضوع ہے نا، وہ غیر مسلم لوگ جو مانتے ہیں گائے کے گو ماتا، آج اسی کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ گائے کی پوجا کب سے شروع ہوا، گائے کی پوجا کون شروع کیا، آج اسی کے بارے میں آج مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ یقیناً حضرات آپ اس ویڈیو میں پورا بنے رہیں، آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ گائے کی پوجا کب سے شروع ہوئی اور کون شروع کیا۔ آپ حضرات میرے چینل پہ پہلی مرتبہ ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، آپ حضرات اس بیان کو سماعت فرمائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو عبور کر کے دوسری سمت میں آئے تو یہاں اب معاملہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ عاشورہ کا دن تھا، شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا، عبادت کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا۔ طور ایک پہاڑ ہے، آج بھی مصر میں سینا ایک علاقہ ہے اور اتنی لمبی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ تقریباً 100 کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو پہاڑ ہی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ملے گا۔ یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑ ہے سینا، اس کو طور سینا اس کو کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کو مقدس کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کے گئے۔ ہارون علیہ السلام طبیعت کے بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور ان کے تمام رعب و دبدبے سے لوگ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن تک قیام کیا، واپس نہیں آئے اپنی قوم کے پاس۔ 40 دن تک وہیں ٹھہرے رہے کیونکہ تورات اتر رہی تھی۔ کوہ طور پر جب آپ گئے تو تورات جو اللہ کی کتاب ہے وہ اتاری جا رہی تھی۔ 40 دن لگ گئے۔ تو 40 دن جو یہ گیپ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں ان کی قوم میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں، کچھ برائیاں شروع ہوئی، کچھ نہیں بلکہ بڑی بھیانک برائیاں۔ سامری نام کا جو شخص جس کے متعلق میں نے کہا، یہ بہت ہی چالاک آدمی تھا، چتر آدمی تھا۔ اس نے سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب جمع کروا لیا۔ سب نے سونا چاندی جمع کیا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا سامنے دکھاؤں گا تمہیں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ ڈھکوسلا پیر ہوگا، جیسے آج بھیجے میں دکھانے والے ہیں، اس وقت وہ میٹل میں دکھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم سب کے سب سونا اور چاندی لے کر کے آؤ۔ سب لے کر کے آئے، جس کے پاس جتنا سونا چاندی تھا وہ سب لا کر کے جمع کیے۔ اب وہ کافی بڑی تعداد میں ہوا۔ اب سامری نے کیا کیا؟ یہ سونا چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا، اس کو میلٹ کیا، گرما کر کے پگھلایا، پگھلا کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا، بیل کا بچہ۔ اور بچھڑا جب سونے اور چاندی کے سارے دھاتوں سے مل کر کے بنا تو بڑا خوبصورت بچھڑا تھا۔ واللہ عالم اس کے ذہن میں کیا بات تھی، کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ بہت ہی ذہین و فتین آدمی ہو۔ تو اس نے بچھڑے کو بنانے کے بعد اب کیا کیا، اس بچھڑے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بچھڑا بولنے کے قابل ہوا۔ سیل نہیں، بیٹری نہیں، یا کمپیوٹر کا زمانہ نہیں،
बछड़ा साफ बोलता था, लोग अपनी हाजतें लेकर के आते थे, बछड़ा उनसे बात करता था। अब सामरी ने क्या कहा, इस बछड़े को बना करके कहा, इलाहुना व इलाहु मूसा, मूसा का खुदा भी यही है और हमारा खुदा भी यही है। मूसा तूर पर गए हैं, खुदा हमारे पास आ गया है। तो सबके दिमाग में बात आ गई। उस ज़माने में जाहिर सी बात है, बछड़ा बोलेगा तो ताज्जुब ही की बात होगी। 4000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज से आप में से बड़े हजरात भी यहाँ पर मौजूद होंगे, मोबाइल का तस्वुर भी नहीं रहा होगा कि कोई डब्बा ऐसा होगा छोटा सा जिसमें से बात आ सकती है। फ़ोन को ही लेकर के, वायरलेस फ़ोन को ही लेकर के लोग अजब अजब हरकतें करते थे। हम मोबाइल के भी ज़माने को अभी अभी देख रहे हैं ना। अब जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मोबाइल बग़ैर वायर के कनेक्शन के एक जगह से दूसरी जगह कैसे बात करा देगा। बात नहीं, पूरे वीडियो करके एक दूसरे को दिखा भी देता है। ये चंद सालों पहले नहीं था। तो हमारे जो बाप दादा थे उनके लिए तो ताज्जुब का ही मकाम होगा ना। अब ये 3000-4000 साल के अरसे पहले की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में अगर कोई बछड़ा बोलने लगे, बात करने लगे, तो क्या ताज्जुब की बात नहीं? आज भी ताज्जुब की बात है। जब गणपति बोल रही है या दूध पी रही है तो लोग उसकी पूजा के लिए हैं, जाते हैं। होता नहीं है? बात मशहूर होती है कहीं कहीं की, हम तो जाकर देखे नहीं है, होता होगा, हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन आज भी इस तरक्की याफ्ता ज़माने में, बैटरी का ज़माना है, सेल का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन इक्का दुक्का ख़बरें आज भी किसी गांव से आती हैं कि फ़लाँ भगवान दूध पी रहे हैं या लड्डू खा रहे हैं। तो लोग यकीन भी करते हैं और उसकी तरफ चढ़ावे ज़्यादा भी होते हैं। तो अब आप अंदाज़ा करो, 3000 साल पहले जब सामरी ने बछड़े को लाइव बोलता हुआ दिखा दिया तो क्या उनके अकीदों का क्या हाल हुआ होगा। इसीलिए मेजॉरिटी उसमें उसकी इबादत में लग गए। बछड़े की ऐसी मोहब्बत रच बस गई कि सजदा भी उसे करने लगे, मांगने भी उससे लगे, एतिकाफ भी करने लगे, नज़र नियाज भी करने लगे, मन्नतें करने लग गए बछड़े के सामने। ये 40 दिन में इतना सब बुरा हाल हो गया। ईमान वाली कौम का, फिरौन का नहीं, ईमान वाली कौम का ये हाल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद वापस तशरीफ़ लाए। अच्छा, इन दिनों में आपके जहन में ये सवाल आ सकता है, हारून अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और उनको वो नायब बना करके भेजे थे। हारून अलैहिस्सलाम को जो मना करना था वो मना करते रहे, लेकिन अक्सरियत जो है वो सामरी के जादू को देख करके उस तरफ चल पड़ी। तो जो लोग बच गए वो हारून अलैहिस्सलाम के साथ थे, चंद ईमान वाले बचे रहे। और हर ज़माने में ईमान वालों की तादाद रहेगी, ऐसा नहीं कि पूरे रुए ज़मीन पर ख़त्म हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे तब भी ईमान वाले मौजूद रहे हारून अलैहिस्सलाम के साथ। 40 दिन के बाद वापस तशरीफ़ लाए मूसा अलैहिस्सलाम तूर से। देखा अपनी कौम को, ये क्या हो गया, तुम लोगों ने बछड़े को कैसे माबूद बना लिया। और फिर उसके बाद सामरी को गिरफ्तार करके मूसा अलैहिस्सलाम ले आए। तूने बड़ा खुला शिर्क किया, तेरा कत्ल वाजिब है, अब तुझे मारा जाएगा। लेकिन ये तो बता, इसको बोलने के काबिल तूने बनाया कैसे? लोगों का सोना चांदी सब मेल्ट किया, अब बनाया कैसे तूने इसको? खैर है, आप देखें सामरी उस ज़माने में बछड़े को बोलने के काबिल तो बनाया, लेकिन बछड़े के भेजे में खुदा नहीं दिखाया। ये इस ज़माने का कमाल है। वो जादू जिस तरह से भी किया होगा, लेकिन उसने कहा यही खुदा है। अब आप अंदाज़ा करें, मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब उससे सवाल किया, अब वो जवाब क्या देता है? बसुरतु बिमा लम यबसुरु बिही फ़क़बज़तु क़ब्ज़तम मिन अथर रसूली फ़नबज़तुहा व कज़ालिका सव्वलत ली नफ़्सी। ये 16वें पारे में है। जब हम समंदर का रास्ता तय करके आगे आ रहे थे, उस वक्त मामला ये था, मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम घोड़े पर सवार थे। मूसा अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार थे। अब
سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز ایسی دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، عام لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھوڑے کے آگے آگے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ وہ شاید چاہے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے یا باگڈور سنبھالے ہوئے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ یہ کہتا ہے سامری مجھے کچھ تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی نوری مخلوق آگے چل رہی ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ وہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا۔ قرآن میں ہے یہ، جہاں جہاں سے وہ چلتے جا رہے تھے ان کے پیروں کے نیچے کی میں مٹی اٹھا رہا تھا۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، اس قاصد، اس فرشتے کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھایا۔ پھر کیا کیا؟ کہا وہی مٹی، اسی مٹی کو لا کر میں نے بچھڑے کے منہ میں ڈالا، یہ بولنے لگ گیا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کا فلسفہ ہے میرے عزیزو۔ یہاں سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی۔ یہ کون سا بچڑا تھا جس کا تذکرہ چل رہا ہے یہاں پر؟ وہی بچڑا ہے۔ اب عبادت اتنے سارے لوگوں نے کیوں کیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس زمانے کا وہ بہت بڑا کمال تھا، بہت بڑا۔ اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں، کہہ تو رہا ہوں میں، بھگوان جب دودھ پینے لگے، لڈو کھانے لگے تو اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں۔ 3000 سال پہلے کیا حال ہوگا؟ اب آپ ہزاروں لوگ اس میں جو گمراہ ہوئے تھے، شرک کیے، حکم ان کے لیے یہ آیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ سارے لوگوں کو مار دیا گیا، قتل۔ وہ سخت ترین حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے، وہ قتل ہو گئے۔ جتنے عبادت کیے تھے بچڑے کی وہ سب ختم ہو گئے۔ اب اندازہ کریں آپ، یہاں سے کئی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ سامری کا بھی قتل ہوا، اس کے پیچھے جتنے لوگ چلے تھے ان کا بھی قتل ہوا۔ سب سے پہلی چیز اس واقعے سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نکل کر کے، وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قوم سے جب رہبر دور ہوتا ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ دیر تک قوم کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جس قوم کا کوئی امام نہیں، جس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں، تو وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے۔ شیطان اسے ادھر کھینچتا ہے، ادھر کھینچتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت پوری جماعت پر ہے، جس کی کوئی گائیڈنگ کر رہا ہو، لیڈنگ کر رہا ہو، امام ہو۔ من شذ شذ فی النار، حضور فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹا اسے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جماعت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تمام یونٹی اسلام اور مسلمانوں کی۔ عزیزان گرامی، 40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اپنی قوم کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ سب بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اب یہاں اندازہ کریں آپ، برسوں برس جن کے درمیان کوئی شیخ نہ ہو، کوئی عالم بعمل نہ ہو، کوئی ان کی صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ سب ہوس کے پجاری ہو جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے، آج بچھڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے، لیکن اپنی خواہشات کی پوجا تو کر رہے ہیں۔ آج تقریباً جو مرضی میں آئی اس چیز کو عمل کر لے جانا، یہ پوجا ہی تو ہے۔ ہر خواہش کو پوری کر لینا کہ ابھی ابھی ہم نے سوچا اور یہ ہونا ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی، ہے نا؟ خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں ہو۔ خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے، اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ نہ مانو ہر بات اس کی، ہر بات اس کی نہ مانو، اور اس کو تم خدا کا درجہ دو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے
جو صرف اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، جس طرح سے بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے، مجھے ایسا لگتا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی پوجا میں لگ گئے۔ انہیں کسی چیز کی خواہش تھی جس کی وجہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر کام کرنا کے لیے تیار ہے۔ ایک کرسی چاہیے، ایک کرسی چاہیے، یہ تمہاری خواہش ہے۔ اب یہ کرسی کی خواہش تم سے ہر کام کرا لیتی ہے، یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم اپنی خواہشات کی عبادت۔ ایک وقت کا تمہیں گوشت چاہیے تھا کھانے کے لیے، پیسے نہیں تھے، لیکن خواہش کو پوری کرنا ہے، یہی خواہشات نے تمہیں چوری کرایا یا دھوکہ دلوایا، دھوکہ دینے پر آمادہ کیا۔ یہ تمام چیزیں کر کے تم اس برتن تک پہنچتے ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ ہر خواہش کو پوری کرنا ضروری نہیں۔ اب ایک بات اس واقعے سے ایک جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہ ہے کہ قوم کے درمیان ان کا رہبر، اس کا ہونا ضروری ہے، اور قوم بغیر رہبر اور رہنما کے، بغیر عالم دین کے نہ رہے۔ وہ انبیاء تھے اور علماء نائب انبیاء ہیں۔ ہر جماعت میں، ہر قوم میں، ہر محلے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرتا رہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے یہ بیان سنا، یقیناً سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گائے کی پوجا کس نے شروع کیا اور کب سے شروع ہوئی ہے۔ حضرات، اگر بیان اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔